حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اکثر روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ شعبان کے پورے ہی مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ 3 مہینے جو اس وقت چل رہے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب رجب کا چاند دیکھو تو دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ میں اس روایت پر وضاحت سے پہلے کچھ باتیں اور عرض کروں۔ شعبان میں ایک رات ہے جس کو ہم 15 شعبان، شب برات سے تعبیر کرتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں کچھ روایات ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائے، چونکہ امام نووی نے اپنی کتاب میں صحیح روایتوں کو، صحیح کا معنی صحیح حدیث کی اصول کے اعتبار سے جو ضعیف کے مقابلے میں ہے، صحیح روایتوں کو لانے کا اہتمام کیا ہے، اور 15 شعبان کے باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ان روایتوں کو نہیں لائے۔ تاہم حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ضعیف روایات صحیح، ضعیف روایتوں سے فضیلت ضرور ثابت ہوتی ہے، مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ مسائل کو ثابت کرنے کے لیے درجہ حسن کی روایت چاہیے۔ حسن اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر زمانے میں نقل کرنے والا ثقہ ہو، تو درجہ حسن کی روایت سے مسائل کا ثبوت ہوتا ہے، اور روایت متواترہ سے عقائد کا ثبوت ہوتا ہے۔ البتہ ضعیف روایتیں فضیلت کے باب میں قبول کی گئی، لیکن ان تمام روایتوں کے بعد خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص طریق کی عبادت ثابت نہیں ہے کہ اسی طرح کی عبادت کرنی چاہیے جو آج کل بہت ساری نماز پڑھنے کے طریقے رائج ہیں کہ 2 رکعت پڑھو اور پہلی رکعت میں 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اور اس طرح بہت سارے جو عبادتوں کے طریقے رائج ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر کوئی عبادت اس طرح پر ثابت نہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ رات میں عبادت کرو، صبح کا روزہ رکھو۔ اگرچہ ابن ماجہ کی یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا کہ فضیلت کے باب میں ضعیف روایت پر بھی عمل ہوتا ہے، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے رات میں عبادت اور صبح کو روزہ رکھا۔ میرا اپنا معمول ہے روزہ رکھنے کا، بلکہ میں نے 1 سال نہیں رکھا تھا 15 شعبان کا روزہ، اور اسی دن میرے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے کہا روزہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں رکھا تم نے؟ تو ضعیف روایت ہے لیکن بہرحال قابل عمل ہوگی، فضیلت کی چیز ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس روایت سے بھی اتنا ثبوت ہوا کہ 15 شعبان کو رات میں عبادت کی جائے، لیکن اس کا کوئی خاص طریق، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ میں اس سے پہلے بھی ایک بات اور بتا چکا ہوں
کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی جیسے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات کی بیداری ثابت نہیں ہے، کسی روایت سے نہیں۔ حسن تو بہت دور کی بات، صحیح تو بہت دور کی بات، ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں۔ مسئلہ سنیے، ضعیف روایت سے بھی پوری رات کی بیداری اللہ کے نبی سے کہیں ثابت نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، ایک ہے آپ پوری رات عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ اور ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پوری رات عبادت کریں، لیکن اس کو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے۔ طریقہ وہی پیارا ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر پوری رات عبادت کرنا چاہیں کریے، کون انکار کر رہا ہے؟ پوری رات جاگیے، لیکن یہ سمجھ کر کے پوری رات نہ جاگے کہ حضور کی سنت ہے پوری رات جاگنا، ورنہ تو پھر بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری رات جاگنا کسی بھی ضعیف روایت میں ثابت نہیں۔ اور حضرت کیوں جاگتے؟ اگر حضرت پوری رات جاگتے تو امت کا کیا حال ہوتا؟ پھر امت کے لیے یہ ایک سنت بن جاتی، اور امت کا بہت سارا طبقہ وہ ہیں جو اس سنت کو نہ ادا کر پاتا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی امت پر رحم کھایا، اور رحم کھا کر آپ سے پوری رات کی بیداری ثابت نہیں ہے۔ اور بعض اکابر کے باب میں جو آیا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، وہ اپنا معمول تھا، سنت سمجھ کر وہ نہیں کرتے تھے، ان کا اپنا معمول تھا، پوری رات جاگتے تھے۔ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جاگیے پوری رات، لیکن پوری رات جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران توران کی باتوں میں گزارے، جیسے آج کل ایک ماحول بن چکا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کچھ بیان ہے، اور بیان کے بعد پھر کچھ کھانا پینا چلتا ہے، اور کھانے پینے کے بعد گپ شپ چلتا ہے، اور گپ شپ کے بعد رات 2:30 بجے کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو۔ یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی انفرادی عبادت کریں، انفرادی عبادت کا معنی آپ اپنے طور پر، اور شیطانی حربہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں تقریر میں مشغول کر کے بھی وہ عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ ہمیں بٹھا دیا، لمبی تقریر ہو رہی ہے 2-2.5 گھنٹے کی، تو ہمارے اکابر کے باب میں جو یہ آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ ان کا اپنا عمل تھا۔ آج بھی کوئی عمل کرنا چاہے، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ آخری عشرے کے اندر، جہاں آخری عشرے کا حضرت نے ذکر فرمایا، وہاں لکھا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے پوری رات جاگتے ہیں، کیا دور کی اور بعید بات ہے کہ انسان آخری 10 راتیں اللہ کے لیے جاگ لے۔ وہاں لکھا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، پوری رات جاگے، آپ کی قوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگے، اور حضور کے نہ جاگنے کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ حضرت اگر پوری رات جاگتے تو امت کا اکثر طبقہ وہ ہیں جو پوری رات نہیں جاگ سکتا ہے، پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ اس سنت کو اگر چھوڑ دیتے تو لوگ ان کو تانے دیتے کہ اچھا دیکھیے پوری رات جاگنے کو تم نے چھوڑ دیا۔ اب اگر پوری رات جاگنے کا بھی مسئلہ ہے تو میں نے بتایا کہ بجائے گپ شپ کے اور دنیا کے تذکروں کے، ایران توران کی باتوں میں اور کھانوں میں جو ہماری رات گزرتی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو سنن و نوافل کے ساتھ اچھی طرح، اور سو جاؤ، اور صبح میں اٹھ کر کے اللہ تمہیں مقدر فرما دے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے جو 4-6 رکعت نصیب ہو جائیں تہجد کی پڑھ لو، فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب دے دے گا۔ بجائے غیبتوں میں مشغول ہونے کے، بجائے دنیا بھر کے ایران توران کی باتوں میں مشغول ہونے کے، یہ طریق ایک سب سے بہتر طریق ہے، اس طریق کو اپنایا جائے، لیکن دنیا کی باتوں میں اپنے وقت کو نہ گزارا جائے۔